الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما وفاطمہ ثم الرداء عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ صحیح بخاری شریف سے آج کا درس ہے اور باب ہے باب من قعد حیث ینتہی بہ المجلس ومن رعا فرجۃ فی الحلقۃ فجلس فیہا۔ تو بنیادی طور پر یہ جو باب ہے وہ مجلس کے آداب کے بارے میں ہے، اور سب سے پہلی جو حدیث مبارکہ ہے اس میں تین حلقوں گروہ کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا اور تینوں کی مختلف عادت اور پھر اس کے مطابق نبی پاک علیہ السلام کا حکم بیان فرمانا ہے۔ تو سب سے پہلی جو حدیث مبارکہ ہے، حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة ان ابا مرة مولى عقيل بن ابي طالب اخبره عن ابي واقد الليثي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه اذ اقبل ثلاثة نفر فاقبل اثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فعارض الله عنه۔ حضرت سیدنا ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ نبی پاک علیہ السلام کے ارد گرد موجود تھے کہ وہاں پر جو ہے وہ تین گروہ جو ہے ادھر حاضر ہوئے۔ فاقبل اثنان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذهب واحد، کہ ان میں سے دو گروہ جو تھے، دو آدمی جو تھے وہ تو نبی پاک علیہ السلام کی جانب آئے، لیکن ایک جو ہے وہ واپس چلا گیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام ان کے پاس رک گئے اور میں سے ایک کو مجلس میں درمیان کچھ جگہ نظر آئی تو وہیں پر وہ بیٹھ گیا، اور دوسرا لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا، جبکہ تیسرا جو تھا وہ پیٹھ پھیر کر چلا گیا۔ جو تیسرا تھا اس کو جگہ نظر نہ آئی تو وہ چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں تین آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ان میں سے ایک نے اللہ پاک کی پناہ طلب کی تو اللہ پاک نے اسے پناہ دی، دوسرے نے حیا سے کام لیا تو اللہ پاک نے اس سے حیا فرمائی، جبکہ تیسرے نے منہ موڑا اعراض کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس سے اعراض فرمایا۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر علمی محافل میں شرکت کرنے اور شرکت نہ کرنے والوں کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے تین جو ہے وہ فرامین ذکر فرمائے۔ ایک شخص اس کے بارے میں جو علم کی محفل میں آگے آ کر بیٹھے کہ جو اللہ پاک کی پناہ میں آیا تو اللہ کریم نے اسے اپنی پناہ عطا فرمائی۔ دوسرا وہ کہ علم کی محفل میں پیچھے بیٹھنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اس نے حیا کی تو اللہ پاک نے بھی اس سے حیا فرمایا، یعنی علم کی محفل چھوڑ کر جانے سے حیا کی اور دوسروں کی گردنیں پھلانگ کر آگے بڑھنے سے باز رہا تو اللہ پاک نے بھی اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا کہ یہ شخص جو ہے اس نے علم دین کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے محفل کے اندر حاضری بھی دی اور ساتھ اس میں جو ہے وہ محفل کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے لوگوں کو تکلیف سے بھی بچایا، جبکہ تیسرا شخص جو علم کی محفل میں شرکت نہ کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اس نے منہ موڑا تو اللہ پاک نے بھی اس سے اعراض فرمایا، یعنی جو علم کی مجلس میں شرکت کرنے سے محروم تر رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بھی محروم رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو محرومی ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک جس طرح کہ لعنت کا لفظ دیا جاتا ہے تو لعنت کا بھی ایک معنی یہی بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو، یا اسی طرح لعان کے اندر بھی کیا جاتا ہے کہ اگر میں جو ہے وہ جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو، تو لعنت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا۔ تو پھر نہ تو کسی کو لعنت دینی چاہیے اور نہ کسی سے ایسا کام کیا جائے کہ اس سے لعنت وصول کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ علم دین کی محافل کے اندر ادب اور احترام کے ساتھ شرکت کرنے اور علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اگلا باب ہے باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ او من سامع، کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے جس حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، تو اس حوالے سے ہے کہ حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سیرین عن عبد الرحمن ابن ابی بکرۃ عن ابیہ قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قعد على بعیرہ وامسک انسان بختامہ او بزمامہ قال ای یوم ھذا فسکتنا حتى ظننا انہ سیسمیہ سوى اسمہ قال أليس يوم النهر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أو آله منه۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک اونٹنی پر تشریف فرما تھے، اور ایک شخص نے اس کی مہار یا نکیل سے وہ تھامی ہوئی تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کون سا دن ہے، تو ہم خاموش رہے یہاں تک کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام آج کے دن کو کسی اور نام کے ساتھ ارشاد فرمائیں گے، یعنی کوئی اور نام اس کے لیے تجویز فرمائیں گے، اس وجہ سے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے انہوں نے اس دن کا نام کو بیان نہ کیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ یوم نہر نہیں ہے، یعنی کہ ذی الحجہ کا دن، 10 ذی الحجہ کا؟ تو ہم نے عرض کی کیوں نہیں؟ پھر نبی پاک علیہ السلام نے استفسار فرمایا کہ یہ مہینہ کون سا ہے؟ پھر جو ہے وہ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان خاموش رہے، اور وہ یہ گمان کرتے رہے کہ ہو سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کسی اور نام سے اس مبارک مہینے کو یاد فرمائے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ کیا یہ ذو الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ تو ہم نے عرض کی کیوں نہیں، یعنی جی ہاں بالکل بے شک یہی ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہارے خون، مال اور عزتیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے تمہارے اس شہر میں، تمہارے اس مہینے میں اس دن کی حرمت ہے، یعنی مہینہ بھی حرمت والا، جگہ بھی حرمت والی، اور دن بھی جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کا حرمت والا۔ تو جو یہاں موجود ہے وہ یہ بات اس تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ جو موجود ہے وہ کسی ایسے تک بات پہنچا دے جو اس سے زیادہ اس بات کو یاد رکھنے والا ہو۔ تو یہ جو ہے ذو الحجۃ الحرام جو ہے وہ ایام حرمت والے مہینوں کے اندر شامل ہوتا ہے، کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اہل عرب قتل و غارت، لوٹ مار اور آبروریزی وغیرہ تو کرتے تھے، لیکن ایام نہر، یوم نہر یعنی 10 ذی الحجہ یا پھر ذو الحجہ کے مہینے کے اندر یا پھر مکہ مکرمہ کا احترام کرتے ہوئے اس طرح کے کام نہیں کیا کرتے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے وہ بڑے حکیمانہ انداز کے ساتھ اس بات کی وضاحت فرمائی کہ جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ اس دن کی، اس جگہ کی اور اس مہینے کی حرمت ہے، تو اس کی مثلی ایک مسلمان کے جو ہے وہ خون، مال اور اس کے عزت آبرو کی، سامان کی جو ہے وہ حرمت ہے۔ تو جس طرح ان ایام کی حرمت کا خیال رکھا جاتا ہے، تو پھر مسلمان کی ان چیزوں کی حرمت کا بھی خیال رکھنا لازمی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ حجۃ الوداع کے مقام پر، مقام منا میں ارشاد فرمایا تھا، اور اس دوران آپ علیہ السلام اونٹنی پر تشریف فرما تھے۔ اس وقت اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی خطبہ دینا جو ہے وہ زیادہ مناسب تھا، تاکہ حاضرین آسانی سے ان اہم احکامات کو سن سکیں۔ اور اس مقام پر اونٹنی کی لگام اس لیے تھامی گئی تھی تاکہ اونٹنی پرسکون کھڑی رہے اور دوران خطبہ کسی قسم کی تشویش میں مبتلا نہ ہو۔ تو یہ اس دن نبی پاک علیہ السلام نے ایک مسلمان کی عزت، عظمت اور اس کی حرمت کو نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اگلا باب العلم قبل القول والعمل، کہ علم جو ہے وہ قول اور عمل سے پہلے ہے۔ لقول تعالی فعلم انہ لا الہ الا اللہ فبدأ بالعلم، اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے علم کو جو ہے وہ پہلے رکھا، اس کو ترجیح دی، اس کو پہلے بیان فرمایا۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، کہ علماء جو ہیں وہی انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں۔ وَرَثُوا الْعِلْمَ، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام علم کے ہی وارث بناتے ہیں۔ من اخذہ اخذ بحظ وافر، کہ جس نے اس میں سے لیا تو اس نے ایک بڑا حصہ لے لیا۔ ومن سلک طریقا یطلب به علما سہل اللہ له طریقا الی الجنۃ، اور جو ہے وہ ایسے راستے پر چلا کہ جس راستے پر اس نے
علم دین کو حاصل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کی طرف راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں، کہ جو ڈرنے کا حق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علماء بندے اس پر کما حقہ عمل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمان وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو ان سب کے اندر علم کی فضائل بیان کیے گئے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، اللہ اس سے فقیہ بنا دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ کہ علم جو ہے وہ سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ وقال ابو ذر لو وضعتم السمامة على هذه واشار الى کفاہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم تلوار جو ہے میری اس کلائی پر رکھ دو، ثم کفا کا مطلب استعمال کیا ثم ظننت انی انفذ کلمۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان تجیزوا علی فانفذتها کہ اگر مجھے جو ہے وہ اس بات کا گمان بھی ہوا کہ میں نبی پاک علیہ السلام سے جو میں نے سنا ہے اس کو میں نافذ کر سکتا ہوں، اس سے پہلے کہ تم اس تلوار کو چلا دو تو میں ضرور اس کو نافذ کر رہوں گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان یبلغ الشاہد الغائب اور چاہیے کہ حاضر جو ہے وہ غائب کو پہنچا دے۔ حضرت ابن عباس کا فرمان یکون ربانیین حکماء علماء فقہا کہ ربانیین سے وہ مراد دیتے ہیں حکماء علماء اور فقہا کی ذات۔ ویقال اور یہ بھی کہا گیا کہ الربانی الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ تو ربانی انہیں کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے کی جو تربیت کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ان تمام کے اندر علم کی فضائل کو بیان کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا بھی علم دین سیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور ہمیں بھی طلباء علم دین میں شامل فرمائے اور ان کو حاصل ہونے والے جو مقامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے کچھ ذرہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا۔ حدثنا محمد بن یوسف قال اخبرنا سفیان عن الاعمش عن ابی وائل عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يتخولنا بالموعظة في الایام کراہۃ الصامۃ علینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واعظ و نصیحت کے وقت میں ہمارا لحاظ فرماتے تھے تاکہ ہم اکتا نہ جائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ تو اس بات سے پاک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا کلام کوئی سنے اور اکتا جائے، جبکہ سننے والے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان ہو کہ جن کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام ان کے سامنے کسی بات کو ذکر فرماتے تو وہ اتنے غور خوض اور انہماک کے ساتھ سنا کرتے تھے گویا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے موجود ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ نہ ہلتے تھے نہ جلتے تھے بلکہ پوری توجہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے وہ ہمیں سکھانے کے لیے ہماری تعلیم امت کے لیے کہ نبی پاک علیہ السلام اس بات کا خیال رکھا کرتے تھے تاکہ بعد والے بھی اس بات کا خیال رکھیں۔ جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی شاید ایک قول پڑھا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے تمہیں روز علم نہیں دیتا تھا کہ کہیں تم اکتا نہ جاؤ۔ تو اکتا ہٹ کے وجہ سے کہ بندے جو ہے اکتا نہ جائیں بلکہ دل جمعی کے ساتھ غور و خوض کے ساتھ سنتے رہیں، تبھی جو ہے وہ علم دین کو صحیح انداز سے بندے سیکھ سکتے ہیں۔ اگلی روایت ہے حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحییٰ بن سعید قال حدثنا شعبۃ قال حدثنی ابو الطیاح عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسانی کرو سختی مت کرو، خوشخبری سناؤ نفرت مت دلاؤ۔ اس حدیث پاک میں لوگوں کو اسلام کے قریب لانے اور اسلامی احکام کا پابند بنانے کے لیے رحمت الہی کا ذکر کیے بغیر صرف عذاب کی وعیدوں سے خوف زدہ کرنے سے روکا گیا ہے۔ تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے، جو بچے بلوغت کے قریب ہوں یا بالغ ہو چکے ہوں اور جو گناہوں سے توبہ کر چکے ہوں، ایسے تمام افراد کو نرمی
اور محبت کے ساتھ آہستہ آہستہ نیک کاموں میں لگانے کا حکم ہے، تاکہ انہیں باعمل زندگی گزارنا آسان لگے، نیکیاں کرتے رہیں اور نیکیوں پر استقامت پانے میں دشواری محسوس نہ کریں۔ اور اس حدیث پاک میں آسانی سے مراد فرائض میں آسانی نہیں ہے، بلکہ نفلی عبادات یا ان فرائض میں آسانی کا حکم ہے کہ جن میں بصورت عذر رخصت دی گئی ہے، جسے قیام میں کھڑے ہونے سے کوئی بندہ عاجز ہے تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھنا، حالت مرض یا سفر میں روزہ نہ رکھنا۔ اس طرح نوافل میں بھی آسانی کا حکم ہے کہ اسی قدر پڑھیں جو آسانی سے ادا کر سکتے ہیں، تاکہ بندہ اکتاہٹ اور دشواری کا شکار نہ ہو۔ لیکن یہاں پر پھر ایک اور بات آتی ہے کہ لوگ پھر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ دین تو آسان ہے، لیکن مولویوں نے دین کو مشکل کیا ہوا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، مولویوں نے دین کو مشکل نہیں کیا، بلکہ مولوی وہی بیان کرتے ہیں کہ جو دین کے اندر ہوتا ہے، دین کے احکامات کو وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر لوگ جو ہے وہ صرف طنز اور مزاح کی وجہ سے مولویوں پر اعتراض کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو پھر اس کا حکم تھوڑا سخت ہوگا۔ اگلا باب ہے باب من جعل لأہل العلم ایاما معلومتا، کہ جنہوں نے اہل علم کے لیے معلوم یعنی مخصوص ایام کو مخصوص کر دیا کہ وہ انہی مخصوص ایام کے اندر علم دین سکھایا کریں گے۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا ابا عبد الرحمن لوددت انك ذكرتنا كل يوم قال اما انه يمنعني من ذلك اني اكره ان املكم واني اتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافت السامت علینا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہ حضرت ابو وائل روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جو ہے وہ لوگوں کو ہر خمیس کے دن جو ہے وہ نصیحت کیا کرتے تھے، علم دین سکھایا کرتے تھے۔ تو ایک شخص نے عرض کی، اے ابو عبد الرحمن، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کنیت ہے، ان سے عرض کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہر دن ہمیں علم دین سکھائیں، ہمیں واعظ و نصیحت کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات نے منع کیا ہے کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ تم اکتا جاؤ، اور بے شک میں جو ہے تمہارا موعظہ یعنی نصیحت کے اندر خیال رکھتا ہوں، جس طرح کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا خیال رکھتے تھے ہمارے اوپر جو ہے وہ سستی یا اکتاہٹ کے خوف کی وجہ سے۔ تو جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کا خیال رکھا، ان کی جو ہے وہ دلچسپی کا خیال رکھا تاکہ وہ دلچسپی کے ساتھ سنیں اور دل لگی کے ساتھ اس پر عمل کریں، تو اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روزانہ کے سبق سے وہ ایک ہی دن کے اندر سبق بیان کیا کرتے تھے تاکہ لوگ جو ہیں وہ دلچسپی کے ساتھ سن سکیں۔ اسی طرح ہمارے قبلہ پیر و مرشد امیر اہل سنت ہیں کہ جو مخصوص مہینوں کے علاوہ صرف اور صرف ہفتے میں ایک دن یعنی اتوار کی رات، اور اتوار کی رات بھی وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر نوکری اور پیشے والے لوگ جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ شرکت کر سکتے ہیں کہ اگلا دن جو ہے وہ چھٹی ہوتی ہے۔ تو پھر اہل علم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ لوگوں کو علم دین سکھائیں، لیکن اس انداز میں سکھائیں کہ وہ علم دین سے دور نہ ہوں، علم دین کے مزید قریب آئیں دلچسپی کے ساتھ۔ جس طرح کہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی داڑھی رکھتا ہے تو پھر وہ داڑھی اچھے انداز سے رکھے، نہ تو داڑھی کے اندر طول فاحش ہو اور نہ ہی داڑھی جو ہر وقت بکھری رہے، کہ نہ جو داڑھی نہیں رکھتا تو وہ اس کو دیکھ کر یہ کہے کہ یار اچھا ہوا میں داڑھی نہیں رکھتا، ورنہ داڑھی تو ایسی ہوتی ہے، بلکہ داڑھی جو ہے وہ ایک مشت جتنی ہو، ایک مشت کے بعد جتنی داڑھی بڑھے اس کو جو ہے وہ کاٹ لینا چاہیے، داڑھی کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، شیمپو لگانا چاہیے، تیل لگانا چاہیے، اس کو کنگھی کر کے رکھنا چاہیے، تاکہ جو داڑھی نہیں رکھتے جب وہ دیکھیں گے ارے واہ ماشاءاللہ ایک مرد کے چہرے کے اوپر داڑھی اتنی خوبصورت اور حسین لگتی ہے، تو پھر دوسروں کو بھی ترغیب مل سکے اور وہ بھی داڑھی رکھنے کی طرف آ سکیں۔ تو یہ جو ہے وہ دین ہے، ایمان ہے، اسلام ہے کہ جس کے اندر سختی نہیں ہے، تکلیف مالا یطاق کا حکم نہیں دیا گیا، یہ دین ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اس پر جتنا ہو سکے کوشش کرنی چاہیے کہ یہی طریقہ ہے ہمارا بزرگان دین کا، اسلام کا اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا۔ اگلا باب ہے باب من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اس حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے
دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وهب عن یونس عن ابن شہاب قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویہ خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرد اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی ولن تزال هذه الامة قائمة على امر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر اللہ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور بے شک اللہ پاک دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، رب ہیں موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ اور آگے فرمایا اور یہ امت ہمیشہ اللہ پاک کے دین پر قائم رہے گی، اور جو ان کے مخالف ہوں گے وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ پاک کا وعدہ آ جائے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر متعدد چیزیں بیان کی گئی۔ سب سے پہلی جو چیز بیان کی گئی علم دین کی فقاہت کے حوالے سے کہ سب سے پہلا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، کہ اس کو اسی فہم و فراست عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنی علمی بصیرت سے دین کو ایمانی معرفت کے ساتھ سمجھنے لگتا ہے۔ جب عقائد حقہ پر استقامت کے ساتھ یہ نعمت نصیب ہو تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بلکہ یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ پاک نے اس شخص سے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ اور فقیہ جو ہے وہ عالم کو کہتے ہیں کہ جو شرعی اور فروعی احکام کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ جانتا ہو، یعنی کہ یہ شرعی حکم ہے، یہ شرعی حکم کہاں سے ثابت ہوتا ہے اس کے ساتھ اور اس کی تفصیل کے ساتھ جانتا ہو۔ اور فقہاء کے نزدیک جو ہے احکام شرعیہ اور مسائل شرعیہ کا علم حاصل کر کے ان کو یاد کر لینے والا فقیہ کہلاتا ہے، جبکہ صوفیہ عارفین کے نزدیک فقیہ وہ ہوتا ہے جو احکام شریعت کو جاننے کے بعد ان پر عمل کرے، یعنی کہ ان کے نزدیک با عمل عالم دین کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آگے جو غیب کی خبر ارشاد فرمائی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت میں ہر دور میں ایک گروہ ایسا ضرور رہے گا جو ہمیشہ اور ہر حال میں دین پر پوری استقامت کے ساتھ قائم رہے گا، اور کبھی طاقت کے غلبہ اور ہمیشہ علمی اور اخلاق کے غلبہ کے ساتھ غالب رہے گا۔ اس کے مخالفین لاکھ اس کو نقصان پہنچانا چاہیں مگر نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور ہزاروں ظلم و ستم کے باوجود بال برابر بھی ان کو صراط مستقیم سے ہٹا نہیں سکیں گے۔ اس حدیث پاک میں 3 چیزیں احکام ثابت ہوئے، ایک تفقہ فی الدین کی فضیلت، حقیقی عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ایک یہ کہ اس امت میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا جو ہمیشہ قائم رہے گا۔ اگلا باب ہے باب الفہم فی العلم، علم کے اندر جو سمجھداری، فہم و فراست۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال علی ابن ابی نجیح عن مجاہد قال صحبت ابن عمر الى المدینہ فلم اسمعه يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا حدیثا واحدا قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأتي بجمار فقال ان من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت ان اقول هي النخلة فإذا انا اصغر القوم فسقطت فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم هي النخلة۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ ہم پیچھے پڑھ کے بھی آ چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو کھجور کا گوند پیش کیا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک درختوں میں سے ایک درخت ہے کہ جس طرح پیچھے ذکر کیا گیا کہ جس کی جو مسلمان کی طرح ہے، تو فرماتے میں نے ارادہ کیا کہ میں کہوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں چونکہ قوم میں جو وہاں پر حاضر موجود تھے ان سب میں سب سے چھوٹا تھا تو میں خاموش رہا۔ پھر خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم کے اندر فہم و فراست عطا فرمائی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اسے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے کہ وہ کون سی چیز ہے۔ اگلا باب ہے باب الاغتباط فی العلم والحکمت وقال عمر تفقہوا قبل ان تسودوا، کہ تم فقاہت حاصل کر لو
قال ابو عبداللہ وبعد ان تسودوا، اور اس کے بعد بھی کہ تم جو ہے وہ تمہاری داڑھی سفید ہو جائے، کالی ہو جائے. وقد تعلم اصحاب النبی بعد کبر السن، کہ اصحاب نبی نے جو ہے وہ بڑی عمر ہونے کے باوجود بھی علم کو حاصل کیا. تو چاہے عمر چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لیکن جب علم دین سیکھنے کا موقع آئے تو پھر علم دین کو حاصل کر لینا چاہیے. حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا اسماعیل بن ابی خالد على غیر ما حدثناه الزهری قال سمعت قیس بن ابی حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على حلقته في الحق، ورجل آتاه الله الحکمة فهو يقضي بها ويعلمها. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف دو خوبیوں میں حسد یعنی رشک کرنا جائز ہے. دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر رشک کرنا درست ہے. نمبر ایک، اس شخص پر جسے اللہ پاک نے مال عطا فرمایا اور اسے راہ حق میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت و دانائی عطا فرمائی اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا اور اسے سکھاتا ہے. تو یہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر رشک کرنا جو ہے وہ بہتر ہے، کہ آدمی بھی ان کے اوپر رشک کرے اور ان کو اچھا جانے اور وہ بھی اس طرح کرنے کی کوشش کریں. تو رشک کرنا جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور حسد کرنا ایک الگ چیز ہے. کہ دوسرے کی نعمت اپنے لیے بھی تمنا کرنا، کہ اسے کہا جاتا ہے غبطہ یعنی رشک کرنا، اور حسد یہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے، یہ ہوتا ہے حسد. اور حسد جو ہے وہ مذموم ہے، جبکہ رشک کرنا غبطہ جو ہے یہ مذموم نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسد سے محفوظ رکھے. اور جس طرح فرمایا گیا ہے کہ دنیا کا پہلا جو قتل ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوا، کہ قابل کو حابل سے حسد ہوا کہ اکلیمہ جو ہے وہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے. اسی حسد کی وجہ سے، اسی دلی نفرت کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کا قتل کر کے دنیا کا سب سے پہلا قاتل بنا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حسد سے جو ہے وہ ہمیشہ محفوظ رکھے. رب تبارک و تعالی ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ اور اس کا حبیب جو ہے ہم سے راضی ہوں. وما علینا الا البلاغ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.